ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई रियली वांट टू अपोलोजाइज़ के इंटरनेट कनेक्शन की वजह से और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से टाइम पे हमारी क्लास नहीं हो सकी। 5:30 इसका टाइम था, आप सब वेट कर रहे होंगे और आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने डिफरेंट इंटरनेट कनेक्शंस ट्राई किए, जितने भी मेरे पास हैं। घर में 2 कनेक्शंस हैं, दोनों ट्राई करके देखे, मसला हल नहीं हुआ। लैपटॉप का भी कुछ इशू आ रहा था। सो नाउ आई एम ऑनलाइन फ्रॉम द सेल फोन। आई होप कि अब स्ट्रीमिंग बिल्कुल ठीक होगी, जो वॉइस है वो भी ठीक होगी और जो वीडियो है वो भी बिल्कुल ठीक होगी। मैंने काफ़ी करीब करके सेल फोन इसीलिए रखा है कि मेरी आवाज़ जो है वो बहुत क्लियर इसके ऊपर आए। सो इंशाल्लाह जब आप कमेंट करेंगे तो मैं स्टार्ट करूँगा। आई विल बी एबल टू बिगिन इंशाल्लाह विद द क्लास। और आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर कह रहा हूँ, लास्ट वीक मैंने आप लोगों से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया कि टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से मैंने फोकस मैनेजमेंट की बात की। और आई होप कि आप लोग ने जो है वो काम किया होगा जो मैंने आपको करने का कहा था, कि आप लोग बैठ के अपने टाइम को एनालाइज करें। आप लोग जो है वो मैंडेटरी रोल्स और ऑप्शनल रोल्स को देखें। आप लोग जो है वो मोस्ट एक्टिव या मोस्ट कह लें कि प्रोडक्टिव टाइम के चंक को निकालें अपनी रूटीन में से, और अपने टाइम को देखें वो कैसे डिवाइड हुआ है, वगैरह वगैरह। बहुत सी टिप्स थी इस हवाले से। सो आज का जो टॉपिक है, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि हम एक हैबिट को छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो हैबिट हमसे छूट नहीं रही। तो क्या है साइंस ऑफ हैबिट्स? हैबिट्स किस तरह से बनती हैं, हैबिट्स किस तरह से लीव की जाती हैं, एक बार एक चीज़ हैबिट बन जाए तो उसको किस तरह से छोड़ा जाता है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू एवरीवन। देखें, चूँकि हालात भी ऐसे हैं कि पहली तो बात ये कि मुझे अचानक याद आ गया कि मेरे अपने सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस डिज़ीज़ से अफेक्ट हुए हैं, उनके रिलेटिव्स अफेक्ट हुए हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रिलेटिव्स की डेथ भी हुई है, जिनके दोस्तों की डेथ हुई है। तो अल्लाह ताला सबको माफ़ करें, अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करें, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, अल्लाह ताला उन लोगों को सिला दें, सब्र का सिला दें। क्योंकि ज़ाहिर है कि जो भी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुआ और उसके किसी अजीज़ व अक़ारब की वफ़ात हो गई, जैसे कि मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, यूथ क्लब के पुराने मेंबर भी हैं, उनके वालिद मोहतरम की डेथ हुई अभी 2 दिन पहले ही। तो अल्लाह ताला जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएँ। और इन लोगों ने बड़े सब्र का मुज़ाहरा किया, तो अल्लाह ताला इनको उस सब्र का बेहतरीन सिला भी दें। और जो लोग इस वक्त प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो भी लोग हमारे से मुंसलिक हैं, तमाम के तमाम लोग, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला शिफा अता फरमाए, और अल्लाह ताला जो है वो हम सब को महफूज रखें। हालात जो है वो बहुत ही अजीब होते जा रहे हैं। इस पे भी मैंने इंशाल्लाह आप सबके साथ एक सेशन करना है कि हालात क्या हो रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात समझना कि हमारा जो मीडिया है, मतलब कभी कभी लिटरली गुस्सा चढ़ता है कि अभी तक वो यही डिस्कस कर रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डिस्कशंस अपनी जगह हैं, लेकिन असल जो बात है, जो असल में लोगों को समझाने वाली बात है, कि साफ नज़र आ रहा है कि ये ह्यूमैनिटी की अपनी हरकतों की वजह से अल्लाह ताला हमसे खफा है, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। अब ये नैरेटिव सिर्फ मस्जिद में मिलता है, ये नैरेटिव सिर्फ जुम्मों के खुतबों में मिलता है, और जुम्मे के खुतबात जो हैं वो सुनने लोग जा नहीं रहे हालात की वजह से, मसाजिद की तरफ रुख कर नहीं रहे लोग। और हमारा मीडिया कहीं से भी ये एंगल लोगों को नहीं दे रहा कि ये अल्लाह की नाराज़गी भी हो सकती है, और तुम्हें अपने आमाल सुधारने की ज़रूरत है, तुम्हें जो है अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। इस पर मैंने पहले भी एक सेशन किया था कि मुझे ये लगता है, मेरा ओपिनियन है कि कोविड-19 डेफिनेटली ह्यूमैनिटी ने करप्शन में जो हद कर दिया, जो इनजस्टिसेस में हद कर दिया, तो मुझे लगता है कि कोविड-19 जो है डेफिनेटली अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा भी हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है।
ہیونگ سیڈ اٹ، آپ اپنی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، کم سے کم جو ہے وہ باہر نکلیں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اوائڈ کریں. اوکے جی، ٹھیک ہے. ہینڈس فری مجھے اس کے لیے اٹھنا پڑے گا، میں اٹھ کر ہینڈس فری جو ہے وہ ابھی لے آتا ہوں، میں اس کو یوز کرتا ہوں اور انشاءاللہ پھر ہم کلاس بگن کرتے ہیں. جسٹ اے مومنٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے جی، مجھے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ غالباً مجھے ہینڈس فری یوز کرنے کی ضرورت ہے، مائک یوز کرنے کی ضرورت ہے. سو ناؤ آئی ایم یوزنگ دا مائک اور آئی ہوپ کہ مائی وائس از کلیئر ناؤ. سو کائنڈلی لیٹ می نو اف دا وائس از کلیئر. جی وہی آ کا. اوکے جی. سو آفٹر ٹاکنگ اباؤٹ دا کرنٹ سچویشن، جو کووڈ-19 کے حوالے سے میں نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ہمیں بھی اپنا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی جو اموات ہوئی ہیں، بہت سے اسکالرز جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، یہ بھی ون آف دا سائنز آف دی آر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سائن ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم سب کو اس چیز سے بہت عبرت پکڑنی چاہیے کہ علماء کی ڈیتھ جو ہے چھوٹی چیز نہیں ہے. 2020 میں تقریباً 15 سے 20 علماء مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے اذکار میں، نیک اعمال میں جو ہے صرف کریں، اور جتنی بھی فضولیات ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کریں. اسی لیے ٹائم مینجمنٹ کا ٹاپک لاسٹ ویک رکھا تھا کہ جو فضولیات ہیں ہماری روٹین میں ان کو ہم کٹ کر سکیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے، لیٹس گیٹ آن ود دا ٹاپک، ہاؤ ٹو کریٹ ہیبٹس، ہاؤ ٹو چینج ہیبٹس. ہیبٹس چینج کیسے کی جاتی ہیں، نیو ہیبٹس جو ہیں وہ کیسے فارم کی جاتی ہیں. اوکے، سو اس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہیبٹس بنتی کیسے ہیں اور ہیبٹ کیا ہوتی ہے. اب بہت سے لوگ کو کافی ہیبٹس ہوتی ہیں، کچھ ہیبٹس اچھی ہوتی ہیں، کچھ ہیبٹس بہت بری ہوتی ہیں، کچھ ہیبٹس جو ہے وہ نہ اتنی اچھی ہوتی ہیں نہ بری ہوتی ہیں، بس ویسے ہی ایک ہیبٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ کو کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے، ان کی عادت بن جاتی ہے، بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان کی کریونگز بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ اب ایک ہیبٹ ہے، نیوٹرل سی ہیبٹ ہے، نہ یہ اتنی نقصان دہ نہ یہ اتنی فائدہ مند ہے. کچھ لوگ کی ہیبٹ بہت ہی خطرناک قسم کی بن جاتی ہے، کوئی ایڈکشن بن جاتی ہے. اسپیشلی آج کے دور میں ہم دیکھیں تو اللہ معاف کرے، یہ جو پورنوگرافی ایڈکشن ہے یا اس سے ملتی جلتی ایڈکشنز ہیں، گناہوں کی جو ایڈکشن ہو جاتی ہے انسانوں کو، وہ ہیبٹ بن جاتی ہے انسان کی. جب ایک چیز ہیبٹ بن جاتی ہے پھر ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس چیز سے جان چھڑانا، اور پھر انسان جو ہے اس کو روٹین میں کرتا ہے. اور جب اس کو روٹین میں کرتا ہے تو پھر انسان کو یہ بھی نہیں احساس ہوتا کہ میں نے توبہ بھی کرنی ہے. اور یہ بہت خطرناک سچویشن ہے، ٹرسٹ می، کہ جب ایک چیز آپ کریں اور آپ جو ہے اس کو روٹین میں کریں اور آپ کو احساس تک نہ ہو کہ یہ غلط چیز ہے، حرام چیز ہے، تو پھر یقین جانیے کہ یہ بہت ہی خطرناک سٹیٹ ہے ہارٹ کی. تو اس طرح کی ہیبٹس ڈیولپ ہو جانا کہ انسان گناہوں میں پڑ جائے. پھر ظاہر ہے کہ کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں، جیسے کہ وضو رات کر کے سونا، یہ ہیبٹ بن جائے. روزانہ رات سونے سے پہلے وضو کرنا،
रोज़ाना रात सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ना, इसी तरह ज़्यादातर वज़ू में रहना, उसको हैबिट बना लेना. सो यस यू नो कि हैबिट्स जो हैं वो अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं. अब बात ये कि एक चीज़ हैबिट बनती कैसे है. देखिए साइकोलॉजी में इस चीज़ को जो नाम दिया गया है हैबिट के फॉर्मेशन को और एक चीज़ के हैबिट बन जाने को, इसको चंकिंग कहा जाता है. CHUNKING. चंकिंग से क्या मुराद है? चंकिंग से मुराद है कि मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है. जब हम एक काम करते हैं और वो काम ज़ाहिर है हमें कोई रिवॉर्ड भी देता है, कोई अचीवमेंट भी देता है, तो हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं यानी जो नर्व सेल्स हैं वो आपस में उस काम के हवाले से एक पैथवे बना रहे होते हैं, एक कनेक्शन बना रहे होते हैं. मिसाल के तौर पे आपको एक शॉर्टकट मिल गया. मैं आपको रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ. आप लोग रोज़ाना एक जगह जाते हैं, अपने घर के सामने वाले प्लाजा में जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं. अब आपको वहाँ जाने का एक और शॉर्टकट मिल जाए और आप उस शॉर्टकट को बहुत ज़्यादा यूज़ करें, तो आपका माइंड रजिस्टर कर लेगा उस शॉर्टकट को, वो उस पैथवे को रिकग्नाइज कर लेगा आपका माइंड. ओके. इसी तरह ये न्यूरॉन जो पैथवे बनाते हैं एक चीज़ से मुंसलिक, जब भी वो चीज़ आपके सामने आएगी तो आप बेबस हो जाएंगे उसको करने के लिए, क्योंकि आपके उस चीज़ के हवाले से जो पैथवेज हैं न्यूरॉन्स के वो बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं. इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग मेमोरीज होती हैं उनके न्यूरॉन्स के पैथवेज बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. आपको बचपन की कोई मेमोरी जो बहुत ज़्यादा याद हो, वो इसलिए याद होती है क्योंकि वो इतनी ब्यूटीफुल मेमोरी है और उसको बार बार आपने याद किया है, बार बार याद किया, उसको बार बार देखा है, वीडियो फॉर्म में सेव किया है या तस्वीर में सेव किया है, जो भी है. आपके न्यूरॉन्स ने इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाए हुए उस मेमोरी के हवाले से कि वो मेमोरी झट से आपको याद आ जाती है. सो चंकिंग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चंकिंग? चंकिंग इज द प्रोसेस कि जब आपके न्यूरॉन्स एक चीज़ के हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना लेते हैं और वो चीज़ आपकी फिर हैबिट बन जाती है. मिसाल के तौर पे एक बंदे को जो है वो आदत पड़ गई कि पहले वो रात को कुछ और करता था. मिसाल के तौर पे रात को वो बुक रीडिंग करता था. अब बुक रीडिंग की बजाय रात को वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन लेकर बैठा होता है और स्क्रॉल डाउन कर रहा होता है फेसबुक पे, और जाहिर है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा होता है. अब बुक रीडिंग वाली हैबिट जो है वो रिप्लेस हो चुकी है सोशल मीडिया के यूज से. एंड दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ चंकिंग कि डे आफ्टर डे आपने सोशल मीडिया को यूज किया, डे आफ्टर डे सोशल मीडिया को यूज किया अंटिल इट बिकेम ए हैबिट. ये तो पहली बात है कि न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग बन जाना, और जब वो स्ट्रांग बन जाए तो फिर जाहिर है कि उनके पैथवेज बन जाए और फिर उस हवाले से एक हैबिट बन जाए. अब इन वेरी सिंपल वर्ड्स के देयर आर बेसिकली 4 स्टेप्स ऑफ हैबिट फॉर्मेशन. ये चंकिंग तो हैबिट फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं ना, लेकिन इस प्रोसेस के भी 4 स्टेप्स हैं कि ये होता कैसे है. वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने रखूंगा और आप लोग को मैंने डायरी पे एक डायग्राम बनाई है और डायग्राम भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा अगर यहाँ पे नजर आ जाती है प्रॉपरली. ओके जी. सो दीज 4 स्टेप्स, व्हाट आर दीज 4 स्टेप्स? नंबर 1, सबसे पहला स्टेप होता है क्यू. क्यू से मुराद है ट्रिगर. आप लोग को एक ट्रिगर होता है. मिसाल के तौर पे आप एक जगह बैठे हैं और वहां पे सामने पेप्सी की बोतल पड़ी है या कोका कोला की बोतल पड़ी है, या वहां पे सामने कुछ खाने की चीज पड़ी है. नाउ दिस इज अ क्यू, दिस इज अ ट्रिगर. ओके, योर माइंड विल रजिस्टर दिस एज अ क्यू और अ ट्रिगर. नंबर 2, क्रेविंग. दिस ट्रिगर विल बिकम योर क्रेविंग. व्हाट इज मेंट बाय क्रेविंग? और देखें, क्रेविंग जरूरी नहीं है कि उस चीज से मुंसलिक हो. क्रेविंग ये समझने वाला पॉइंट है. क्रेविंग जरूरी नहीं उस चीज की हो, क्रेविंग उस चीज से मिलने वाले इफेक्ट की होती है हमेशा बेसिकली. फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला की क्रेविंग नहीं है. कोका कोला से मिलने वाली जो तस्कीन है, जो टेस्ट है, जो आपको प्लेजर आता है, जो ठंडी फीलिंग आती है, या व्हाटसोएवर एक कूल फीलिंग आती है कि स्पोर्ट्समैन भी पीते हैं तो मैंने भी पी, तो ये जो फीलिंग है बेसिकली क्रेविंग इस चीज को फुलफिल करती है. इसी तरह मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो इमेजेस का एडिक्ट हो चुका है, इनअप्रोप्रिएट इमेजेस का एडिक्ट हो चुका है, या एक बंदा जो है वो किसी नाजेबा चीज का एडिक्ट हो चुका है.
अब उस चीज से जो फीलिंग मिलेगी, बेसिकली उस फीलिंग को पाने के लिए बार बार वो चीज करता है। कुछ लोग स्मोकिंग के एडिक्ट हैं, स्मोकिंग उनसे नहीं छोड़ी जाती, इसलिए बेसिकली वो सिगरेट के एडिक्ट नहीं है, बल्कि सिगरेट से मिलने वाली जो तस्कीन है, जो प्लेजर है, जो एक हाई फीलिंग है, या कह लें कि टेंशन या स्ट्रेस रिलीज होने वाली फीलिंग है सिगरेट पी के, उनके मुताबिक एक्चुअली वो उस चीज को फुलफिल करना चाह रहे हैं। ओके, जब आपको ये पॉइंट समझ आ गया तो आपको एक हैबिट से दूसरी हैबिट में जाते दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट मैंने क्या बताया, फिर से सुने, कि जब हम अपनी कोई क्रेविंग फुलफिल करते हैं, जो कि सेकंड स्टेप है हैबिट फॉर्मेशन का। पहला स्टेप मैंने बताया था कि क्यू होता है, एक ट्रिगर होता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी बंदे को सिगरेट पीते देखा, ये आपके लिए ट्रिगर है। अब इस ट्रिगर के बाद आपकी क्रेविंग होगी, आपको क्रेविंग होगी कि यार मैं भी अपनी जेब से सिगरेट निकाल के एक कश तो लगाऊं। अब वो क्रेविंग इसलिए नहीं है कि सिगरेट आपको बहुत पसंद है, वो क्रेविंग इसलिए कि सिगरेट से मिलने वाली जो फीलिंग है, वो फीलिंग बेसिकली आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, तो दूसरा स्टेप होता है क्रेविंग, और वो हम किसी फीलिंग को पाने के लिए करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि माइंड साइंसेस के लिए कोई कोर्स किया है? मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं किया है माइंड साइंसेस का, लेकिन मैं साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर रहा हूँ, और मेरी जितनी भी स्टडी है वो सेल्फ रिसर्च है। मैंने आज तक कोई कोर्स नहीं किया है माइंड साइंसेस की। मैंने वीडियोस बहुत देखी हैं, लेकिन मैंने कोई कोर्स नहीं किया। आई होप इट आंसर्स। ओके, सो नंबर सेकंड स्टेप इज क्रेविंग एंड नंबर 3 स्टेप इज रिस्पॉन्स। अब उस क्रेविंग के बाद रिस्पॉन्स आपका क्या है, बेसिकली ये आपके कंट्रोल में होता है। ओके, और अगर ये आपके कंट्रोल से बाहर हो चुका है तो डेफिनेटली वो चीज़ फिर आपकी एडिक्शन बन गई है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सबसे ख़तरनाक एडिक्शन की बात करता हूँ, जो कि बहुत ही डेंजरस और बहुत ही एडिक्टिव है। दैट इज़ द एडिक्शन ऑफ वॉचिंग इनअप्रोप्रिएट इमेजेस और वीडियोस। अब उसकी एक एडिक्शन कैसे बनती है कि आपके लिए एक चीज़ ट्रिगर होती है। ओके, अब जब वो क्यू या ट्रिगर आता है तो फिर आपको क्रेविंग होती है कि वो चीज़ करनी चाहिए। अब उस क्रेविंग के बाद आपका रिस्पॉन्स क्या है? क्या आपका रिस्पॉन्स ये है कि क्या आप उस जगह से उठ गए, उठकर कहीं और चले गए? अगर तो रिस्पॉन्स ये है तो आप बच जाएंगे। या आपका रिस्पॉन्स ये है कि आपने उठ के अपनी पोजीशन चेंज कर लिया, पानी पी लिया, या फैमिली वालों में जाकर बैठ गए, दरवाज़ा खोल लिया कि मैं कोई गलत हरकत ना करूं, या आपने उसी वक्त अल्लाह को याद कर लिया, अपने आप को पंप किया, मोटिवेट किया, बूस्ट किया, और कुछ देर बाद वो फीलिंग ख़त्म हो गई, वो क्रेविंग ख़त्म हो गई। लेकिन अगर आप बेबस हो चुके हैं, अगर आप लोग जो है वो इतने बेबस हो चुके हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, और वो चीज़ आप पे हावी हो रही है, तो फिर ये एक इशू है। फिर इसका मतलब है कि वो बड़ी ज़बरदस्त हैबिट आपकी बन चुकी है। अब उस हैबिट को आपको ब्रेक करना होगा। ओके, तो बहरहाल वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। ये तो मैंने वैसे एक एडिशनल बात की कि तीसरा स्टेप हैबिट फॉर्मेशन में होता है कि रिस्पॉन्स क्या है। ओके, अब जो भी आप रिस्पॉन्स देंगे, पॉजिटिव देंगे, तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट बन जाएगी, उसको वहीं पे कर्व कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। नेगेटिव देंगे तो जाहिर है कि वो आपकी चीज़ ख़त्म होती जाएगी। ओके, रिस्पॉन्स के बाद जो चौथा स्टेप है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो एक्चुअली हैबिट को पक्का करता है, दैट इज़ रिवॉर्ड। मिसाल के तौर पे एक बंदे को एक चीज़ का ट्रिगर हुआ, उसने उस ट्रिगर की बेसिस पे जो है वो क्रेविंग बनाई कि मैंने ये तस्कीन लेनी। अब तस्कीन लेके उसका रिस्पॉन्स ये कि उसने तस्कीन ले ली। अब तस्कीन लेके जब उसको रिवॉर्ड मिल गया उस चीज़ का, यानी उस चीज़ ने उसको सेटिस्फाई कर दिया, या उस चीज़ ने उसको जो है वो चीज़ दे दी जो वो पाना चाह रहा था, तो फिर वो चीज़ पक्की पक्की आपकी हैबिट बन जाएगी। ओके, सो यू हैव टू इंश्योर कि जो चौथा स्टेप है, रिवॉर्ड वाला स्टेप है, इस चीज़ को किसी ना किसी तरह काउंटर किया जाए। अब साइकोलॉजी की मैं एक टर्म आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। पहले मैं साइकोलॉजी आप सबसे डिस्कस करूँगा, इंशाल्लाह फिर हम इस्लामिक साइंस की तरफ आएंगे। हम इस्लाम के मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह बात करेंगे कि हैबिट किस तरह से चेंज की जा सकती है। साइकोलॉजी में 2 मेथड्स हैं किसी को कोई चीज़ सिखाने के, लर्निंग के। वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन ये 2 बहुत फेमस हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में
ریوارڈ کا کانسیپٹ ہے, پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے, اور ڈیفینیٹلی جو آپ کے یہ ری انفورسمنٹ جو ہوتی ہے کہ ایک بیہیویئر کو ری انفورس کرانا ہے تو ریوارڈ دے کے ری انفورس کرانا ہے, اور ایک بیہیویئر کو چھڑوانا ہے تو پنشمنٹ دے کے چھڑوانا ہے. یہ آپرینٹ کنڈیشننگ کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ پرٹیکولرلی میں آپرینٹ کنڈیشننگ کی بات کروں گا. دیکھیں, آپ نے کسی بچے کی کوئی ہیبٹ چھڑوانی ہے یا کسی بچے کو کسی چیز کی ہیبٹ ڈالنی ہے, یہاں پہ پیرنٹنگ کا کانسیپٹ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہی 4 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے کیو اور ٹریگر, یعنی اس بچے کو اس چیز کے حوالے سے ایک ٹریگر ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ اس کو بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈالنا چاہتے ہیں بچے کو, تو آپ خود بک ریڈنگ کریں. آپ کو جب وہ دیکھے گا بک ریڈنگ کرتے ہوئے تو یہ اس کے لیے ایک ٹریگر ہوگا, اس کے لیے ایک کیو ہوگا. جب اس کو یہ کیو ملے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی ایک خواہش پیدا ہوگی, اور یہ خواہش پیدا کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں. یعنی بک ریڈنگ کرو گے تو تمہارے کون کون سے سکلز ڈیولپ ہوں گے, یا تمہیں تسکین ملے گی, یا انٹرٹینمنٹ کا پہلو ملے گا, وغیرہ وغیرہ وٹس ایور. اب ظاہر ہے کہ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کی طرف جائے گا, اور رسپانس یہ کہ وہ بھی کتاب پڑھتا ہے. اب کتاب پڑھنا اس کی اگر آپ نے عادت بنانی ہے تو پھر ریوارڈ ہے. چوتھا سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اس چیز کے حوالے سے ریوارڈ دیں, اس کو انکریج کریں, اس کو موٹیویٹ کریں, اس کو اچھے ورڈز کہیں, اس کو کوئی گفٹ دیں, یا واٹس ایور دا ریزن. اور یہ بہت ہی بیسک ٹیچنگ کی ٹیکنیکس ہیں کہ جب ایک بہت ہی بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے, ایک راؤڈی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, آپ نے اس کو اوپر لے کر آنا ہوتا ہے, آپ نے اس کو کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے, اس کی ہیبٹ بنانی ہوتی ہے, تو آپ اس کو انکریج کرتے ہیں. ورنہ سیلف فلفلنگ پروفیسی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے سائیکالوجی میں کہ آپ اسے کہی جائے تو ہے ہی نالائق, تو ہے ہی نالائق, تو ہے ہی نکما, تو کسی قابل نہیں ہے. تو پھر ایک ٹائم آئے گا وہ کہے گا کہ چونکہ میں ہوں ہی نکما, تو ہر وقت اس کی باڈی لینگویج ڈاؤن ہی رہے گی. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دا ریزن پیرنٹس اپنے بچوں کو سیل فون کی عادت نہیں چھڑوا سکتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آتے جاتے ان کو صرف ڈانٹتے ہیں, اور آتے جاتے ان کو ٹونٹ کرتے ہیں, اور انہیں کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیتے, ان کو نئی ہیبٹس نہیں سکھاتے, ان کو جو ہے وہ یہ نہیں سکھاتے کہ یہ چیز ایکچولی بری کیوں ہے, ایجوکیٹ نہیں کرتے, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے, بس آتے جاتے انہوں نے برا بھلا کہنا ہے سیل فون کو. اب ظاہر ہے جب آتے جاتے برا بھلا کہنا ہے انہوں نے سیل فون کو, تو بچے کے لیے ریوارڈ کوئی نہیں ہے سیل فون چھوڑنے کے لیے. بچہ جو ہے پھر وہ کہے گا کہ سیل فون برا ہے اور میں بھی برا ہوں, تو بس ٹھیک ہے میں سیل فون میں ہی لگا رہوں گا ہر وقت. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے بیہیویئر کی وجہ سے, ہماری ڈی موٹیویشن کی وجہ سے, اور ہماری ڈسکریجمنٹ کی وجہ سے ایک بندہ ہیبٹ نہیں چھوڑ پاتا. پرٹیکولرلی ہماری جو یوتھ ہے وہ ہیبٹ نہیں چھوڑ پاتی. اسی بچے کو آپ انکریج کرنا شروع کر دیں, اس کے مطلب سے ریلیٹڈ ڈسکشن کرنا شروع کر دیں, اس کو ذرا سکھا دیں کہ کب موبائل فون یوز کرنا ہے, کس طرح سے استعمال کرنا ہے, گیم کب کھیلنی ہے, کس طرح کی گیمیں کھیلنی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کو ریوارڈ بھی دیں, انکریج بھی کریں. اگر وہ ایک بار اچھا بیہیویئر شو کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ دیں, وہ بیہیویئر اس کی آہستہ آہستہ عادت بن جائے گا. اور اگر کوئی چیز چھڑوانی ہے تو ریوارڈ کی جگہ پنشمنٹ لے کر آنی پڑے گی. میں آپ کو بڑی سمپل سی ٹپ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ جھوٹ بہت بولتا ہے. اب ظاہر ہے اس کی عادت بن گئی چھوٹی چھوٹی بات پہ جھوٹ بولنا, جہاں پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پہ میری مراد یہ ضرورت سے مراد یہ کہ کچھ لوگ ڈیفائن کرتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ تو جھوٹ بولنا جو ہے وہ بڑا ضروری تھا. تو لیٹ سے ایک جگہ پہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, جو ہمارے پاکستانی لوگوں کے کرائٹیریا کے مطابق جو ضرورت ہے, سو کالڈ ضرورت, تو لیٹ سے جہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے وہاں پہ بھی جھوٹ بولنا. تو یہ چیز, اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ بولنا اس کی عادت بن چکا ہے. اب اس کی وٹس ایور ریزن ہے, ABC ریزنز ہیں, اس لیے یا اس لیے یا کسی ڈر کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے. بہت سے بچے پیرنٹس کے ڈر کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر میں نے پیرنٹس کو سچ بتایا وہ پینک کریں گے, وہ پینک کر کے ڈانٹیں گے, وہ پنشمنٹ کریں گے, تو اس لیے بچے پھر جھوٹ بھی بہت بولتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب جھوٹ ان کی عادت بن چکی ہے تو اب اس عادت کو کیسے ختم کرنا ہے, اس کا بڑا سمپل سا حل ہے. اگر تو آپ میچور ہیں, میں آپ کے لیول کی بات کر رہا ہوں, آپ کی ایج کی بات کر رہا ہوں, کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ عادت کوئی پڑ چکی ہے جھوٹ بولنے کی, یا بات کو ایگزیجریٹ کرنے کی, یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ فضول طریقے سے کرنے کی, کوئی بھی فضول عادت پڑ چکی ہے, تو آپ اس عادت کے حوالے سے کچھ پنشمنٹ رکھیں.
اب پنشمنٹ سے مراد ضروری نہیں ہے جب بھی پنشمنٹ کا لفظ آتا ہے تو ہمارے مائنڈ میں ایک ڈنڈا آتا ہے اور کوئی خوفناک سی پنشمنٹ آتی ہے. پنشمنٹ کوڈ بی اینی تھنگ وچ ایکچولی میکس یو لیو سم تھنگ. فار ایگزامپل آپ جو ہے, میں آپ کو اتنی زبردست صحیح سچا واقعہ بتانے لگا ہوں کہ یہ ایک شیخ نے سنایا تھا, آئی تھنک نعمان علی خان نے غالباً سنایا تھا یا یاسر قاضی, ڈاکٹر یاسر قاضی نے سنایا تھا کہ ایک بندے نے انہیں آ کر کہا کہ جب بھی میں کوئی گناہ کرتا ہوں یا جب بھی میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں نے اپنا رول رکھا ہوا ہے کہ میں اتنے روپے چیریٹی کرتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب اس کی پاکٹ منی سے چیریٹی جاتی ہے جب بھی وہ چیز کرتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ بیسیکلی وہ اپنے آپ کو نیگیٹو ری انفورسمنٹ دے رہا ہے, پنشمنٹ دے رہا ہے تاکہ اس کی وہ بیڈ ہیبٹ چھوٹ جائے. آپ لوگ اپنی پاکٹ منی جمع کریں اور اس پاکٹ منی میں سے ہر بار جب بھی آپ نے وہ چیز کی یا تو 10 لوگ کو کھانا کھلائیں جا کے, یہ کوئی 10 رول نہیں ہے, 5 لوگ کو بھی کھلا سکتے ہیں, 3 لوگ کو بھی کھلا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا دل دکھایا یا آپ کسی کے ساتھ ہارش ہو گئے اور آپ بہت ہارش ہیں, آپ جو ہے وہ اتنا ہارش ہیں کہ آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ بہت غصے ہو جاتے ہیں, لوگوں کا دل دکھا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہت سی بری ہیبٹس ہوتی ہیں, جیسے میں نے کہا جھوٹ بولنا بہت بری ہیبٹ ہے, غصہ کرنا بری ہیبٹ ہے, زبان کو کنٹرول نہ کر پانا بری ہیبٹ ہے, ہارشلی بولنا بری ہیبٹ ہے. اب جب بھی آپ نے یہ کیا تو آپ اپنے اوپر یہ فرض کر لیں کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو میں 10 بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا جا کے. اگین 5 بھی ہو سکتے ہیں. آپ اسی وقت جائیں گے, باہر سے کوئی بریانی پرچیز کی یا گھر میں کھانا بنایا اور لٹرلی خود جا کے بھوکوں کو کھانا کھلایا. اب ظاہر ہے فیمیلز کے لیے کرنا بڑا مشکل ہے تو وہ کسی کے تھرو کروا سکتی ہیں. ہر فیمیل ظاہر ہے باہر جا بھی نہیں سکتی, اس طرح سے مناسب بھی نہیں ہے اس طرح جا کے لوگوں کو ڈھونڈنا اور کھانا کھلانا, تو وہ کسی کے تھرو کروا سکتی ہیں, اپنے بھائی کے تھرو یا کسی اور کے تھرو. اوکے, سو یہ ایک بڑی زبردست ٹیکنیک ہے جو سائیکالوجی سے بھی پروون ہے, حدیث سے بھی پروون ہے کہ بندہ ایک ہیبٹ کے حوالے سے کوئی پنشمنٹ سے اپنے آپ کو منسلک کر لے. کیونکہ میں نے جو آپ کو 4 سٹیپس بتائے اس میں سب سے جو ڈیفائننگ سٹیپ ہے وہ ریوارڈ کا سٹیپ ہے. اگر اس چیز کے حوالے سے آپ ریوارڈ کریں گے اپنے آپ کو یا اس چیز کا ایک ریوارڈنگ جو ہے وہ آپ کو ریزلٹ ہوگا تو وہ چیز آہستہ آہستہ ہیبٹ بن جائے گی. لیکن اگر وہی چیز کر کے آپ ریوارڈ کو کینسل کر رہے ہیں, اس فیلنگ کو کینسل کر رہے ہیں اور ندامت کی فیلنگ لا رہے ہیں اور اپنی کوئی چیز سیکریفائس کر رہے ہیں, اپنی پاکٹ منی سیکریفائس کر رہے ہیں یا محنت کر کے کچھ کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برین کو میسج چلا جائے گا کہ اس چیز سے دور جانا ہے, اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے کیونکہ اس کے کانسیکوینسز یہ ہیں. اوکے, تو یہاں پہ اگر میں بات کروں بہت بری ہیبٹ کی, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, یہ جو ان اپروپریٹ امیجز اور ویڈیوز دیکھنے کی ہیبٹ ہے. اب اس سے ملتا کیا ہے لوگوں کو, اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اس کا ریوارڈ سمپل ڈوپامین ہے کہ لوگوں کو ڈوپامین ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہمارا سٹریس ریلیز ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں جی کہ ظاہر ہے کہ ایک تسکین کی فیلنگ آئی ہے. اب اس چیز کو ندامت کے ساتھ ریپلیس کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے, اور یقین کریں گناہ آپ کے دل میں کھٹکنا چاہیے. اور جب انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ 6 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے پاس, 6 گھڑیاں حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث بتا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ فرشتے ریکارڈ کر لیں آپ کے گناہ کو, آپ کے عمل کو, آپ کے پاس 6 گھنٹے ہوتے ہیں توبہ کرنے کے, نادم ہونے کے. تو اسی لیے میں بہت زور دے کے یہ بات کہتا ہوں سب کو, اسپیشلی یوتھ کو, کہ خدا کے لیے رات کو کوئی گناہ کر کے نہ سویا کرو. انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں, چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں, سیریس قسم کے گناہ کی عادت جن لوگوں کو پڑ گئی ہے, رات کے ٹائم گناہ کر کے نہ سو, کچھ پتہ نہیں موت آ جائے, اور کچھ پتہ نہیں کہ 6 گھنٹے بعد انسان اٹھے یا نہ اٹھے, تو 6 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں توبہ کرنے کے. تو اپنی اس ہیبٹ کو چینج کریں. یہ انشاءاللہ اس پہ میں آؤں گا کہ رات کو ہم نے ان پروڈکٹیو چیزوں کو پروڈکٹیو چیزوں سے کیسے ریپلیس کرنا ہے, انشاءاللہ اس پہ میں آؤں گا. تو میں یہاں پہ بات کر رہا تھا کہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی عادت کسی کو پڑ گئی ہے کہ رات کے ٹائم ان اپروپریٹ امیجز دیکھنے کی یا وٹس ایور. اب
बजाय कि वो रिवॉर्डेड फील करने के वो नादिम फील करे, नंबर 1। नंबर 2, वो फौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से राब्ता करे, फौरन वो उठ के 2 नफल पढ़े, गिव अप ना करे, डिमोटिवेट ना हो, शैतान के चंगल में ना आए। शैतान जो है वो उसे डिमोटिवेट करेगा, शैतान जो है वो उसे कहेगा कि अल्लाह ने तुम्हें फॉरसेक कर दिया है। शैतान उसे जो है वो बहुत बुरा फील कराएगा, नीच फील कराएगा। ठीक है, एक हद तक नादिम होना ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि इंसान बिल्कुल ही डीमोटिवेटेड होके बैठ जाए। अदरवाइज वो चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी अगर आप उसको फाइट नहीं करेंगे। ओके, सो यू हैव टू फाइट इट एंड यू हैव टू रिप्लेस द फीलिंग ऑफ प्लेजर विद द फीलिंग ऑफ नदामत, विद द फीलिंग ऑफ गिल्ट। जब आपको गिल्ट आएगी तो आप जो है वो वही रूल अपनाएं कि अब चूंकि आपसे वो गुनाह सरजर्द हो गया, एक बैड हैबिट हो गई है, तो अब आपने उसका कफ़ारा कुछ देना। दैट कफ़ारा कुड बी कि अपनी पॉकेट मनी में से चैरिटी कर दी, भूखों को खाना खिला दिया, कुछ ऐसा काम करें जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जान लगानी पड़ेगी। ओके, यही है तरीका एक बुरी हैबिट को साइकोलॉजिकली, फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ने का। ओके, अब बाकी पॉइंट ऑफ व्यूज पे भी आते हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट वन है। ओके, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। कोई हैबिट को स्ट्रेंथन करना है तो रिवॉर्ड दें उस बंदे को या अपने आप को, और अगर किसी हैबिट को आपने रिमूव करना है तो रिवॉर्ड को पनिशमेंट से रिप्लेस करें। ये है वेरी सिंपल मेथड, जो बेसिक मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक हो गया जी। ओके, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि मैं लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि मेरी बुक रीडिंग की इतनी आदत नहीं थी, और मुझ जैसा बंदा उसके लिए 200-200 पेजेस एक दिन में पढ़ लेना, 300-300 पेजेस एक दिन में पढ़ लेना, वो भी ड्राई सब्जेक्ट्स के, ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ओके, सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी हैबिट कैसे डेवलप की बुक रीडिंग की इतनी ज़्यादा। मैं हर 10 पेजेस के बाद अपने आप को रिवॉर्ड करता था, यानी 2 मिनट की ब्रेक ले ली, या जूस पी लिया, या चॉकलेट खा ली, या मिल्क शेक पी लिया, व्हाटसोएवर। बंदे के बहुत से तरीके होते हैं अपने आप को रिवॉर्ड करने के, या 1 घंटा पढ़ के 10 मिनट अपने आप को रिवॉर्ड किया। अब जाहिर है कि रिवॉर्ड की फीलिंग भी है, और वो बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको पता लगेगा कि इससे रिवॉर्ड मिल रहा है, इससे कुछ अचीव भी हो रहा है, आप उस अचीवमेंट को लिखें भी। मिसाल के तौर पे ये बुक मैंने पढ़ी तो मुझे इससे इल्म आ रहा है, ये कोर्स मैंने किया तो इससे मुझे ये चीज़ मिल रही है। तो उस अचीवमेंट को जब आप लिखेंगे तो वो चीज़ एज ए रिवॉर्ड आपको नज़र आएगी, आपकी वो चीज़ स्ट्रेंथन होती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो हैबिट बनती जाएगी। अब किसी ने वुज़ू को हैबिट बनाना तो क्या करेगा? पहले तो वुज़ू रात को करके सोने के हवाले से हदीस पढ़े, ताकि अहदीस में कुछ रिवॉर्ड वगैरह वो पढ़ेगा तो उसे अंदाज़ा होगा कि वुज़ू करके सोना जो है वो कितना अच्छा है, और उसके कितने फ़ायदे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। ओके, तो ये इट्स सेल्फ रिवॉर्ड की एक आपको फीलिंग जाएगी। दूसरा, इंसान जो है वो जाहिर है कि साफ़ सुथरा होकर सोए, स्पिरिचुअल फील करे। सो बहुत इसके ज़बरदस्त तरीके हैं कि वुज़ू को आप अपनी आदत बना सकते हैं रात के वक्त सोने से पहले। ओके, सो ये तो हमने बात की बड़ी सिंपल चीज़ों की कि एक चीज़ को, एक हैबिट को फ्रॉम अ वेरी बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू हम किस तरह से लीव कर सकते हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। ओके, अब ज़रा हम थोड़ा सा और तरीके देखते हैं कि देयर आर सर्टेन टिप्स एंड इसेंशियल स्टेप्स in order to leave a bad habit and replace it with a good habit perhaps। पहली तो बात ये कि परेशान नहीं होना ज़्यादा। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले जाएंगे ना एक चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेंगे कि ये चीज़ तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, और उस चीज़ से डरने लग जाएंगे, तो फिर आपके लिए उस चीज़ को फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है साइकोलॉजी का, लेटेस्ट पर्सपेक्टिव है कि आपने अपने प्रॉब्लम से लड़ना नहीं है, आपने अपने प्रॉब्लम से डील करना है, उनको मैनेज करना सीखना है। ओके, हो सकता है एक आदत आपकी अचानक से ना जाए, तो उसको मैनेज करें, उसको कम से कम करें। मिसाल के तौर पे एक बंदे को आदत है कि वो दिन में 10 घंटे एक्सबॉक्स खेलता है, प्ले स्टेशन खेलता है। एक बंदा जो है वो दिन में
5 घंटे जो है मूवीज देखता है या टीवी सीरीज देखता है, अब जाहिर है एक बुरी हैबिट है, बुरी हैबिट इन द सेंस कि इंसान का बहुत टाइम ज़ाया करता है। तो इस चीज़ को कैसे आपने कम करना है, इस चीज़ को आपने स्टेप बाय स्टेप, ओके। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कल से अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया कि 0 आवर्स मैंने देखना है। अब ये होता भी है, बहुत रेयर केसेस होते हैं, कुछ लोग पे हिदायत कुछ इस तरह से आती है, उनकी आंखें कुछ इस तरह से खुलती हैं कि लिटरली वो 10 घंटे से 0 आवर्स पे भी आ जाते हैं। अल्लाह ताला उनका दिल ऐसा चेंज करता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रियलिस्टिकली स्पीकिंग एक हैबिट को छोड़ने में टाइम लगता है। साइकोलॉजी ये बताती है कि 3 वीक से लेकर 256 डेज भी लग सकते हैं, ओके। ये डिफरेंट उन्होंने इंटरव्यूज करके सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करके एक लिमिट निकाली हुई है कि 3 वीक्स 21 दिन से लेकर 256 दिन लग सकते हैं एक हैबिट को छोड़ने में, डिपेंडिंग अपॉन वो हैबिट किस नोयत की है और किस चीज़ की है। उस्ताद वाइल इब्राहिम की एक रिसर्च है, माशाल्लाह उनका इस एडिक्शन पे बहुत काम है, जिस एडिक्शन की मैं शुरू में आपसे बात कर रहा था, वॉचिंग इनअप्रोप्रिएट इमेजेस वगैरह। तो उस्ताद वाइल इब्राहिम की एक रिसर्च है, वो रिसर्च ये है कि ये जो एडिक्शन है पोर्नोग्राफी की, इसको ख़त्म करने में कम से कम 1 साल लग जाता है, ओके। लेकिन हैविंग सेड इट, मेरे सामने ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एक दिन में, एक लम्हे में सब कुछ छोड़ दिया, और वो स्पेशल ब्लेसेड लोग होते हैं, उन पे अल्लाह को कोई ख़ास करम होता है, उन पे रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई ख़ास इनायत होती है। तो ये चीज़ अल्लाह से भी मांगनी है। ये सारी बातें अपनी जगह हैं कि 1 साल लगता है, 256 दिन लगते हैं, 21 दिन लगते हैं, सारे अपनी जगह हैं, ये साइकोलॉजिस्ट की बातें हैं। लेकिन अल्लाह चाहे तो वो 1 सेकंड में भी चेंज हो सकती है, ओके। इसलिए ये चाहत अल्लाह को शो करना, ये डिज़ायर अल्लाह को शो करना, ये तड़प शो करना कि ऐ मेरे रब ये चीज़ मुझसे नहीं छूट रही, छुटवा दें। आप यकीन करें, मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ, और एक बहुत बड़े स्कॉलर का है। उन स्कॉलर का नाम मैं इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि स्कॉलर्स की बड़ी रिस्पेक्ट होती है। ये स्कॉलर बहुत फेमस स्कॉलर हैं, अगर मैं नाम लूँगा आप सब इन्हें जानते होंगे। उन्होंने खुद मुझे साथ खड़े होकर वाक़या सुनाया, अपना पर्सनल वाक़या, मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि कभी भी, मुझे कह रहे थे, कहते कि अली कभी भी गुनाहगार को जज ना करना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई उनका ये रवैया देख के कि मुझे नसीहत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कभी भी बेटा गुनाहगार को जज ना करना। उन्होंने कहा कि मैं सिगरेट का एडिक्ट था, यहाँ तक उन्होंने कहा कि जब मैं यूके में था मैं अल्कोहल का एडिक्ट था। कैन यू बिलीव इट? इसीलिए मैं कहूँगा मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि जाहिर है किसी के ऐप छुपाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं अल्कोहल और सिगरेट का एडिक्ट था वहाँ पे जब मैं यूके में होता था। और एक ऐसा वाक़या हुआ मेरी ज़िंदगी में कि मैं पाकिस्तान आ रहा था एयरपोर्ट से। अब एयरपोर्ट पे जब मैं गया तो वहाँ पे जितने भी लोग थे, मस्जिद में मैं गया, नमाज़ पढ़ने का दिल किया, मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ते हैं। कभी कभी नमाज़ पढ़ लेते थे। ये अपनी वो यंग एज की बात सुना रहे हैं, अब वो एल्डर हैं, अपने यंग दौर की बात सुना रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं मस्जिद में वैसे ही नमाज़ पढ़ने के लिए गया। तो जब नमाज पढ़ने की बारी आई और जमात की बारी आई तो वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने कहा यंग मैन है, तो उन्होंने इनकरेज करने के लिए मुझे आगे खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि बेटा चलो तुम जमात कराओ। अब कहते हैं कि मैं इतना एकदम से एम्बैरस हुआ और मैं शर्मिंदा हुआ, बड़ा मेरे दिल में आया कि यार मुझ जैसा गुनाहगार बंदा जमात कराएगा। लेकिन उन लोगों ने मुझे इतना इनकरेज किया, उन लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी, मैंने बहुत ना की, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं बेटा तुम ही जमात कराओ। बहरहाल कहते हैं कि मैं जमात करा रहा हूँ और साथ साथ मैं ज़ोरों कतार रो रहा हूँ जमात के दौरान। और मैं रो किस लिए रहा हूँ कि उस टाइम जो सकीनत नाजिल हुई है मुझ पे नमाज पढ़ाते हुए और जो लर्जा तारी हुआ है मुझ पे मेरे गुनाहों को सोच सोच के अल्लाह को सजदा करते हुए, कहते हैं कि बस दैट वाज द मोमेंट। मैंने सजदे में जाके अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की रो के। मैंने कहा ऐ अल्लाह या रब्बुल आलमीन। उन्होंने पंजाबी में मुझे सुनाया वाक़या। कहते मैंने अल्लाह को कहा रब्बा नहीं छड्डी जाती है आदत,
نہیں چھڑ سکتا. یعنی کہتے ہیں میں رو دیا اور میں نے رو کے کہا کہ ربا نہیں چھڈی جاندی عادت, کہ اے میرے رب مجھ سے نہیں چھوڑی جاتی عادت, تو چھڑوا دے. آپ چھڑوا سکتے ہیں, آپ چھڑوا دیں. بس دیٹ واز اٹ, دیٹ واز دی ڈیفائننگ مومنٹ. اینڈ ہی ٹولڈ می کہ لیٹر آن ایسی سکینت ملی انہیں نماز پڑھنے میں کہ 5 وقت کی نمازیں انہوں نے شروع کر دی اسٹریٹ, مطلب چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا. یہ بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, اسی لیے میں نے ان کا تذکرہ کیا. انہیں 21 دن نہیں چاہیے ہوتے, نہ انہیں یہ 256 دن چاہیے ہوتے ہیں, نہ 1 سال چاہیے ہوتا ہے. اسٹریٹ اوے اللہ کی طرف سے وہ ایک ایسی چنگاری آتی ہے, اللہ کی طرف سے ایک ایسی فیلنگ آتی ہے, اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. آپ لوگوں نے بھی فیل کی ہوگی, ہم نے بھی اپنی لائف میں فیل کی ہے. بس ہم اسی فیلنگ کی درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, ہم اسی سکینت کی درخواست کرتے ہیں, ہم اسی اسٹرینتھ کی درخواست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن اس کے لیے تڑپ ہونی چاہیے. یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات ایک ہیبٹ کو چھوڑنے کے لیے. اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیں. آپ اللہ کو کہیں یا الجبار. الجبار کا مطلب ہوتا ہے مسلط کرنے والا. اے اللہ تو الجبار ہے, تو مسلط کرنے والا ہے. تیری ول کے آگے کسی کی ول نہیں چل سکتی, تیرے اذن کے آگے کسی کا اذن نہیں چل سکتا. جب تو کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایسی باتیں کریں نا اللہ کو, ذرا دل سے کریں, ایک کیفیت سے کریں. دعا نام ہی کیفیت کا ہے. عربی میں ہم کچھ الفاظ کہی جائیں اور وہ ہمیں سمجھ بھی نہ آئے, وہ کیسی دعا ہے؟ وہ بس ایک حق ادا ہو گیا, حق ایز ان کہ ہم نے عربی میں الفاظ ادا کر دیے. لیکن اصل میں دعا نام ہی کیفیت کا ہے, دعا نام ہی تڑپ کا ہے. تڑپ شو کریں, اللہ کو کہیں اے اللہ تو الجبار ہے, مجھ سے عادت نہیں چھوٹ رہی, تو الجبار ہے, تو میری عادت چھڑوا دے. اے اللہ مجھ سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا, تو الجبار ہے, مسلط کر دے مجھ پہ کہ میں فجر پہ اٹھوں یا رب العالمین. تو آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسپونڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چنگاری دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سکینت دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اسٹرینتھ دیں گے کہ آپ کے لیے ایک بری سے بری عادت بھی چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گی. کیسے ہم یہ واقعات سن لیتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی اور صحابہ کوئی کام کر رہے تھے اور جیسی وہ آیت نازل ہوئی انہوں نے فوراً وہ کام چھوڑ دیا. اسی کو کہتے ہیں ہدایت, اسی کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل تبدیل کیے ہوئے, دلوں کو پھیر دیا, دلوں کو چینج کر دیا کہ ان کے لیے ایک چیز چھوڑنا مشکل ہی نہیں تھا. وہ اپنے مال دولت فیملی والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جاتا تھا اس حوالے سے. تو اللہ سے تڑپ شو کرنی ہے آپ نے, اللہ کے ناموں کا واسطہ دینا ہے. یہ جس اسکالر کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا, یقین کریں کہ جب وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھا, اور ان کا مین میسیج یہ تھا کہ گناہ گار کو جج نہیں کرنا, گناہ گار کو انکریج کرنا ہے تم نے. اگر وہ لوگ نے مجھے انکریج کر کے سامنے نہ کھڑا کیا ہوتا مصلی میں تو پتہ نہیں مجھ پہ وہ فیلنگ آتی کہ نہیں آتی. ہیونگ سیڈ اٹ, یہ بات ایک الگ بات ہے کہ کسی کو امام بنانے کے لیے کچھ ظاہر کنڈیشنز ہیں, لیکن دیکھو ہر بات پہ فقہی بات تو نہیں کرنی چاہیے نا, ہر بات پہ فقہی انداز سے تو نہیں سوچنا چاہیے. ایک ینگسٹر کو انکریج کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے مصلی پہ کھڑا کر دیا جائے, چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو. یہ میری سوچ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور اسی چیز نے اس اسکالر کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اوکے, تو یہ تو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی ریلیجس پرسپیکٹیو کے حوالے سے کہ آپ دعا کریں, تڑپ شو کریں. اوکے جی, آگے چلتے ہیں. سائیکالوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اپنی مشکلات سے لڑنے نہ بیٹھ جائیں, ان سے ٹگ آف وار نہ لگا لیں, ورنہ وہ طاقتور سے طاقتور ہوتی جائیں گی, آپ کو مزید تنگ کریں گے, آپ کو سٹریس میں لے کر آئیں گے. اپنی پرابلمز کو سامنے بٹھائیں, چائے شائے پلائیں, سلام دعا کریں, ان کے ساتھ ڈیل کریں, ان کو مینیج کریں. اوکے, یہ میں آپ کو ایک بڑے آسان سے الفاظ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. چائے پلانے سے مراد لٹرل نہیں ہے اوبویسلی, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی پرابلمز کو مینیج کریں, بجائے کہ ان سے ڈرنے کے, بجائے کہ ان کے نام سے ڈرنے سے, بجائے کہ ان سے لڑنے کے. اور اس کی مثال سائیکالوجسٹ ایسے دیتے ہیں
کہ اگر آپ نے پانی کو دیکھا ہے تو پانی اپنا راستہ کس طرح سے بناتا ہے. اگر پانی کے آگے ایک بہت بڑا ہرڈل آ جائے, اگر پانی کے آگے جو ہے وہ ایک بہت بڑا پتھر آ جائے, ایک بہت بڑی چٹان آ جائے, تو پانی کیا کرتا ہے؟ پانی اس چٹان کے ارد گرد سے ہو کر چپ کر کے آگے سے نکل جاتا ہے. اپنا راستہ پانی بنا لیتا ہے, پانی کو اپنا راستہ بنانا آتا ہے. اگر پانی وہیں کھڑا ہو جائے اور پانی جو ہے وہ اس چٹان سے لڑنے لگ جائے تو اسے بہت ٹائم لگے گا اس چٹان کو گرانے میں. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہیبٹس کو بائی پاس کرنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں انسان کے ساتھ اس کی نیچر میں ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کی نیچر میں غصہ ہے اور آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ چیز ان ریئلسٹک ہے, کیونکہ ایک بندے کی نیچر میں غصہ ہے, اس کی نیچر میں گرمی ہے, ایک بندے کی نیچر میں پینک ہونا ہے. اگر میں یہ ایکسپیکٹ کروں وہ بندہ پینک نہیں ہوگا تو یہ ان ریئلسٹک ہے, اس کے ساتھ بھی ظلم ہے. میں ہر وقت اس کو برا فیل کراتا رہوں بھی تم پینک ہوتے ہو یا تمہیں غصہ آتا ہے بہت زیادہ, یا تم کس طرح کے انسان ہو, تم یہ کرتے ہو, تم وہ کرتے ہو. بھائی اس کا بس نہیں چلتا, اس کی بہت انہیرنٹ ہیبٹ ہے, وہ اس کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے, اس کا ٹریٹ ہے یہ چیز. اس کو اس چیز پہ برا فیل کراتے رہنا, برا فیل کراتے رہنا, حل اور اینڈ میں کیا ہوگا؟ ڈپریشن ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پیرنٹس کہاں پہ مسٹیک کرتے ہیں پیرنٹنگ میں, وہ بچوں کی اس چیز کو ہی نہیں سمجھ رہے. اتنا زیادہ گیپ ہے, اتنا زیادہ کلچرل گیپ ہے بچوں میں اور ماں باپ میں کہ بچوں کے شوز میں آ کے وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہمارا بچہ اسکول میں جس میں جاتا ہے وہاں پہ کلاس فیلوز باتیں کرتے ہوں گے, ان کی باتیں سنتا ہوگا, انفیریورٹی کمپلیکس میں آتا ہوگا, اس لیے وہ یہ بیہیویئر شو کر رہا ہے, اس لیے وہ اس چیز کی خواہش ظاہر کر رہا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں, آگے سے سنب کر دیتے ہیں, آگے سے اسے برا فیل کراتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. جو بھی مطلب اس طرح کی غلط ٹیکنیکس ہوتی ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچے کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ ڈپریشن میں, انگزائٹی میں چلا جاتا ہے کہ میرے اندر کوئی بہت بڑی کمی ہے, حالانکہ کمی اتنی بڑی کوئی نہیں ہوتی. تو مسئلہ سمجھنا چاہیے اگلے کا, اگلے کی بات سننی چاہیے, اس بات کی تہ تک پہنچنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے, جو بیہیویئر یہ شو کر رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے, اور ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو بہرحال یہ میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگ ایک ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر شو کر رہے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. اوکے, تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اپنی پرابلم سے لڑنا نہیں ہے, بلکہ اپنی پرابلم کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے, اور ڈیلنگ اس طرح سے کرنی ہے, مینیج اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آہستہ آہستہ چھوڑنا ہے. اگر ایک چیز 5 گھنٹے کر رہے ہیں تو اس کو 4 گھنٹے پہ لے آئیں, پھر اس کو 3 گھنٹے پہ لے آئیں, پھر اس کو 2 گھنٹے پہ لے آئیں. اس طرح آہستہ آہستہ اس کو بہت زیادہ منیمائز کر دیں. تو یہ پہلی آپ کو جو ٹیکنیک میں بتا رہا ہوں, اٹ از کالڈ چینج دی ہیبٹ, ناٹ اریز دی ہیبٹ. اب اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر کے دکھاتا ہوں. میرے سامنے میں نے کچھ نوٹس رکھے ہوئے, تو اس کے حوالے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے. دیکھیں, ایک بندے کی ہیبٹ ہے کہ رات کو اس کو بھوک لگتی ہے, اور رات کو اس کو بھوک لگتی ہے یا ویسے اس کو ہر وقت بھوک لگتی ہے. اب ہم اس کو برا فیل کرانے لگ جائیں کہ یار ہر وقت تجھے بھوک لگتی ہے, ہر وقت تم بھوکے ہوتے ہو, تو تم موٹے ہو جاؤ گے, تم ایسے ہو جاؤ گے, تم ویسے ہو جاؤ گے. آپ کا کیا خیال ہے, ہمارے یہ الفاظ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں؟ ہمارے ان الفاظوں سے وہ کھانا کھانا چھوڑ دے گا, یا تو وہ بالکل ہی چھوڑ دے گا اور پھر وہ ڈپریس بھی ہوگا اور وہ کمزور بھی ہوگا. آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بھائی اس کے بایولوجی کچھ اس طرح سی ہے کہ اس کو سارا دن بھوک لگتی ہے, اس کا میٹابولزم بہت تیز ہوگا, اس کا ہاضمہ بہت تیز ہوگا. بھائی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, واٹس ایور دا ریزن. اس بندے کو اب کیا کرنا ہے, جس بندے کو اس طرح کی عادت ہے کہ اس کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے, تو اگر وہ اریز کرنے کی کوشش کرے گا اس ہیبٹ کو تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے اریز کرنا, کیونکہ اس کا انہیرنٹ پارٹ بن چکا ہے. اس کو کیا کرنا ہے, اس کو ریپلیس کرنا ہے, چینج کرنا ہے, ناٹ ریپلیس, چینج کرنا ہے اس ہیبٹ کو. کس طرح سے اس نے ہیبٹ کو چینج کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ جب بھی اسے بھوک لگتی ہے تو اسے یہ دیکھنا ہے وہ کھاتا کیا ہے یا وہ کیا کھاتی ہے. اگر تو وہ چاکلیٹ کیک کھاتا ہے, یا اگر وہ ڈیری ملک کھاتا ہے چاکلیٹ, یا اگر وہ لیٹس سے کہ کوئی بہت ہائی کیلری فوڈ کھاتا ہے,
جب بھی اسے بھوک لگتی ہے اسے صرف یہ کرنا ہے کہ اس ہائی کیلری فوڈ کو ریپلیس کر دینا ہے لو کیلری فوڈ کے ساتھ. مثال کے طور پہ اگر کسی کو لیز کھانے کی بہت شوق ہے, اوکے, اگر کسی کو جو ہے وہ کرکرے کھانے کی بہت شوق ہے, اگر کسی کو جو ہے وہ عجیب و غریب کیٹی چینز یا پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں بچے کھاتے ہیں, بنٹیز کھانے کی بہت شوق ہے, چاکلیٹ کھانے کی بہت شوق ہے, تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے. اسپیشلی لیز کھائیں گے تو پھر ظاہر ہے آلو بن جائیں گے لیز کھا کھا کے. تو اس لیے لیز کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے ہیلدی فوڈ کے ساتھ. کھانے کی عادت کو ختم نہیں کر رہے ہم یہاں پہ, غور سے میری بات سنیں, کھانے کی عادت کو ختم نہیں کر رہے, ہم ختم کر رہے ہیں, ہم چینج کر رہے ہیں اس کھانے کو. اگر ایک بندہ کوک پیتا ہے, اب کوک میں کتنی شوگر ہوتی ہے آپ کو پتا ہے؟ کبھی اس پہ ریسرچ کریں کہ ایک گلاس کوک میں کتنی شوگر ہوتی ہے اور اس شوگر کو ختم کرتے ہوئے آپ کو کتنی جاگنگ کرنی پڑے گی, اس پہ بھی ریسرچ کریں. اب ایک بندے کو کوکا کولا کی عادت پڑ گئی اور رات کو کوکا کولا پیتا ہے, ساری رات وہ نیٹ فلکس پہ بیٹھا ہوتا ہے, کوکا کولا چل رہی ہے, پاپ کارنز چل رہے ہیں, لیز چل رہے ہیں اور ٹاپ پاپس چل رہے ہیں, فلاں اور ڈھمکاں. وہ اس سارے فوڈ کو ریپلیس کرے. مثال کے طور پہ کوکا کولا کو ریپلیس کر دے فروٹ جوس کے ساتھ, نیچرل فروٹ جوس کے ساتھ. اوکے, 5 منٹ لگتے ہیں فروٹ جوس بنانے میں, کچھ بھی نہیں ہے. اوکے, فروٹ جوس نہیں پی سکتا تو ملک شیک کے ساتھ ریپلیس کر دے. ملک شیک کے ساتھ ریپلیس نہیں کر سکتا, سادہ ملک کے ساتھ ریپلیس کر دے, اسٹرابری ملک کے ساتھ ریپلیس کر دے. بھائی کسی بہتر چیز پہ آ جائے. کوکا کولا میں کیا ہے, صرف اور صرف شوگر ہے. اسی طرح اگر وہ لیز کھانے کا عادی ہے, تھوڑے سے ہلکے درجے پہ آ جائے, گھر میں چپس بنا لے. چلو گھر میں جو چپس بنانے ان میں بھی آئل ہوگا بہت زیادہ, وہ بھی اتنے ریکمینڈیڈ نہیں ہے. کبھی کبھی کھائے جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے. ظاہر ہے کہ چپس جو ہیں وہ ایک حد تک ٹھیک ہیں, ضرورت سے زیادہ ٹھیک نہیں ہے. چپس کو ریپلیس کر دے نٹس کے ساتھ, بادام کے ساتھ ریپلیس کر دے. بادام اگر مزے کے نہیں لگتے تو کسی ڈرائی فروٹ کے ساتھ, انجیر کے ساتھ ریپلیس کر دے. ٹرسٹ می, بلیک چیری کے فائدے ذرا ڈھونڈیں جا کے. ابھی میں نے پرسوں بلیک چیری پہ ریسرچ کیا ہے. ایک تو مزے کی بہت ہوتی ہے, اوپر سے چھوٹی سی ہوتی ہے, کھائی بھی جاتی ہے, اور اس کے فائدے, ایریتھرائٹس کا علاج اس میں, یوریا کو, یورک ایسڈ کو کم کرتی ہے. اوکے, کڈنی پیشنٹس کے لیے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے, شوگر لیول کو, شوگر کے پیشنٹس کے لیے بہترین ہے. اوکے, بلیک چیری رکھیں, بلیک چیری جتنی مرضی کھائیں, کھاتے جائیں. بنانا کھائیں, اوکے, سیب کھائیں, اور بہترین گرمیوں میں تو واٹر میلن. ہر وقت آپ کے فریج میں واٹر میلن ہونا چاہیے. تو بھائی لیز یا چاکلیٹ کھانے کی بجائے واٹر میلن, بلیک بیری. اگر آپ کا چرنے کا بہت ہی دل کرتا ہے, آپ کو عادت پڑ چکی کہ جب تک منہ نہیں چلے گا تب تک چین نہیں آئے گا, تو ڈرائی فروٹ پاس رکھ لیں, وہ کھایا کریں. لیکن ڈرائی فروٹ بھی ظاہر ہے ایک حد تک, کیشو نٹس پاس رکھ لیں آپ لوگ, خوبانی کھائیں. کتنی بہترین بہترین چیزیں ہیں, ڈرائی فروٹ بھی اور فروٹ بھی ہے. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو از دیٹ یو نیڈ ناٹ اریز دا ہیبٹ, رادر یو نیڈ ٹو چینج دا ہیبٹ. اوکے, اینڈ ہاؤ یو کین چینج دا ہیبٹ, بائی ریپلیسنگ اٹ وتھ سم تھنگ بیٹر. ٹھیک ہو گیا جی. نمبر 2, آئیڈینٹیفائی اینڈ کٹ دا ٹریگرس. کیونکہ ہیبٹ فارمیشن میں پہلا سٹیپ ہی ٹریگر ہوتا ہے, پہلا سٹیپ ہی کیو ہوتا ہے. اگر ایک بندے کو ٹریگر ہی نہیں ہوگا, وہ اس کی ہیبٹ ہی نہیں بنے گی. اوکے, مثال کے طور پہ ٹریگرز کوڈ بی مینی تھنگس. میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ آپ کا کمرہ, آپ کا میٹریس, آپ کے میٹریس کی پوزیشن, آپ کے صوفے کی پوزیشن, آپ کے کمرے کی لائٹنگ, آپ کے کمرے میں خوشبو, یہ ساری چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں کچھ خاص چیزوں کے لیے. مثال کے طور پہ ایک بندہ بہت سیڈ رہتا ہے, بہت زیادہ ڈپریس رہتا ہے, تو اس ڈپریشن کا ٹریگر کیا ہوگا, اس کے کمرے کی لائٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس کا ٹریگر. یس, اگر وہ ایک خاص لائٹنگ میں بیٹھ رہا ہے, یلو لائٹنگ میں, اور صرف ایک بلب جلایا ہوا ہے یا ایک LED لائٹ جلائی ہوئی ہے, اور اس میں بیٹھ کے وہ سیڈ ہوتا ہے, ڈپریس ہوتا ہے, تو وہ لائٹ بھی اس کا ٹریگر بن سکتی ہے. اوکے, اسی طرح
ایک بندے کے لیے میٹرس ٹریگر ہے کہ اس میٹرس پہ جب بھی وہ گیا اس نے گناہ کیا ہے ایک خاص پوزیشن میں, یا اس نے جو ہے وہ ڈپریشن کی طرف گیا ہے, سیڈنس کی طرف گیا ہے, تو وہ خاص لیٹنے کا سٹائل یا وہ میٹریس یا اس کی پوزیشن بھی ٹریگر ہو سکتا ہے. اس کے لیے ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو چینج کریں, میٹریس کی پوزیشن کو چینج کریں. اگر میٹریس آپ نے سینٹر میں رکھا ہوا ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں, یا اس سائڈ پہ لے آئیں, کسی اور اینڈ پہ لے آئیں, یا اپنے کمرے کی لائٹنگ چینج کر کے دیکھیں, اپنے صوفے کی پوزیشن کو چینج کر کے دیکھیں. چینجز کو لگاتے رہا کریں, کبھی بھی ایک چیز کے کمفرٹ زون میں نہ جایا کریں. وہ چیز آپ کی ہیبٹ بن جائے گی unless and until وہ اچھی چیز ہے. اوکے, اور اچھی چیزیں کمفرٹیبل طریقے سے کبھی بھی نہیں ملتی, یہ آپ بات ذہن میں رکھ لیں. کمفرٹیبل طریقے سے ہمیشہ 2 نمبر چیزیں ہی ملتی ہیں, جو ڈوپامین ہے, جو آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو اچھی چیزیں لینی ہیں تو اپنی زندگی میں چینج ڈالنے کی عادت بنا لیں. کچھ لوگ چائنیز ریسٹورنٹ میں جا کر بھی کڑھائی گوشت کھاتے ہیں, یعنی ان کی ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے کہ میں نے جا کر کڑھائی ہی کھانی ہے. تو چائنیز ہوٹل میں جا کے بھی وہ مینیو میں کڑھائی گوشت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اپنے اندر چینج ڈالیں, اپنے اندر چینج کی عادت ڈالیں, مختلف چیزیں ٹرائی کیا کریں. اوکے, کبھی بھی ایک چیز کے ساتھ کمفرٹیبل نہ ہوں. اپنے کمرے کی سیٹنگ تبدیل کرتے رہا کریں, اس کا بہت افیکٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اپنے سونے کی پوزیشن کو چینج کرتے رہا کریں. اور سب سے بہترین ٹپ ہے کہ اذکار کر کے سویا کریں. اوکے, اپنی نمازوں کو مزین کریں. ہر بار سورہ اخلاص نہیں پڑھنی, قل ہو اللہ احد نہیں پڑھنی. قل ہو اللہ احد بہترین سورہ ہے, مطلب جامع ترین تعارف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اور محبت ہے مجھے سورہ اخلاص سے, اور ہم سب کو ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اپنی نماز میں آپ نے مختلف سورج پڑھنی ہے, رنگ لانا ہے. آپ سورج یاد کر کے مختلف سورج اپنی نماز میں پڑھیں, اپنی سنت کو مزین کریں, ان میں مختلف سورج کو ریسائٹ کریں. اوکے, تاکہ آپ کو ایک تو ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کا مزہ بھی آئے, وہ نماز آپ کی مزین بھی ہو, اور ایک ہی سٹائل کی آپ کو عادت نہ پڑ جائے, ادروائز پھر انسان سستی کی طرف چلا جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد آپ کو سیکنڈ نمبر ٹپ یہ, آئیڈینٹیفائی اینڈ کٹ آؤٹ دا ٹریگرز. ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں, ٹریگرز کو کٹ آؤٹ کریں. اوکے, ٹریگر کٹ آؤٹ ہو جائے گا تو آپ کا 90% مسئلہ ویسے ہی حل ہو جائے گا, کیونکہ ایک بندے کو ٹریگر ہی نہیں ہے تو اس کی وہ چیز ہیبٹ کیسے بنے گی. اب ایک بندے نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو, یلو لائٹ جلی ہوئی ہے, اور یلو لائٹ کا مطلب ڈپریشن نہیں ہے, ویسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ خاص ایک لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے روم کی, اور ٹی وی بھی لگا ہوا ہے روم میں, اس نے اپنے آپ کو اتنا کمفرٹیبل کیا ہوا ہے, اور نیٹ فلکس بھی لگا ہوا ہے, اور اس نے اپنے آپ کو فتنوں سے گھیرا ہوا ہے, ٹریگر سے گھیرا ہوا ہے وہ بندہ, اور پھر بھی وہ کہے کہ میں برائی سے بچ جاؤں گا, تو پھر یہ بہت ان ریئلسٹک ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز بھی ٹریگر سے کیا ہوا ہے, اور وہ برائی سے بھی بچنا چاہ رہا ہے. اوکے, تو آئیڈینٹیفائی اینڈ کٹ آؤٹ دا ٹریگر, دیٹ از دی سیکنڈ ٹپ ٹو آل آف یو. نمبر 3, ہیو اے پلانڈ سبسٹیٹیوٹ. ایک پلانڈ سبسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیں. کیسے, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. اوکے, آپ نے ایک ہیبٹ کو آل ٹوگیدر چھوڑنا ہے. میں نے جو پہلی بات بتائی تھی نا, وہ اس سے تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی, کہ ایک ہیبٹ آپ کی بایولوجیکلی یا فزیکلی عادت بن چکی, میں اس کی بات کر رہا تھا. میں مثال کے طور پہ کسی کو بھوک بہت لگتی ہے, اس میں اس کا وہ خاص قصور نہیں ہے, اس کی باڈی ٹائپ ہے. اوکے, یا کسی کو ٹینشن میں کھانا کھانے کی بڑی عادت ہوتی ہے, جیسے کنگ فو پانڈا میں وہ پانڈا جب بھی دکھی ہوتا تھا تو وہ کھانا کھاتا تھا, بہت زیادہ کھانا کھاتا تھا. تو اس لیے کچھ لوگ کو ہوتا ہے. سو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ہیبٹ کو اریز کر دیں, یہ پہلی بات تھی. اب جو میں بات کرنے والا ہوں تھوڑی سی مختلف ہے, کہ سبسٹیٹیوٹ پلان میں رکھیں. مثال کے طور پہ اب ایک بندے کو بہت ہی بری عادت ہے, اور وہ عادت اس نے خود اپنے آپ کو ڈال لی ہے, اس نے پھنسا دیا اپنے آپ کو اس چیز میں. مثال کے طور پہ ایک بندے کو چیٹنگ کی عادت پڑ گئی, اور بہت بری عادت ہے, اور اس سے وہ اپنا پیچھا نہیں چھڑوا پا رہا, اس سے ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے, اس سے اس کے ایمان میں بھی کمی آتی ہے. اوکے, اب جب وہ اس چیٹنگ کو چھوڑے گا تو ایک وائڈ آئے گا, ایک وائڈ آئے گا اس کی زندگی میں, تو وہ یہ سوچے گا کہ یار اس وائڈ کو اب میں کیسے فلفل کروں.
اسی لیے تو بچے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم سیل فون نہ یوز کریں تو پھر کریں کیا. ماں باپ بھی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے, اگر یہ گیم نہ کھیلیں تو کرے کیا, کیونکہ ماں باپ کے پاس تو خود ٹائم نہیں ہوتا بچے کو ٹائم دینے کے لیے, تو پھر وہ کہتے ہیں چلو گیم ہی کھیل لیں, موبائل ہی یوز کر لیں. تو ظاہر ہے کہ ہمارا برین اس طرح ورک کرتا ہے کہ جب ایک چیز ایمپٹی ہوتی ہے برین میں جا کے, نیورونز کے کنیکشنز ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں, تو اب انہیں نئے کنیکشنز بنانے ہیں, اب انہیں جو ہے اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ چاہیے. اب سبسٹیٹیوٹ اگر نہیں ملے گا تو آپ کا برین واپس فال بیک کرا دے گا آپ کو اس ہیبٹ میں. اسی لیے بہت سے لوگ ایک ہیبٹ کو چھوڑتے ہیں, دین دے فیل ایکٹنگ آن دیٹ ہیبٹ. بہت سے لوگ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, کنسسٹنسی نہیں رہتی. اب کنسسٹنسی کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں وہ مزہ نہیں لا رہے, وہ چیز نہیں لا رہے, وہ تڑپ نہیں لا رہے, دیٹس وائی وہ دوبارہ سے فال بیک کر جاتے ہیں. تو آپ کو میں بتانا یہاں پہ یہ چاہ رہا ہوں, نماز کی بات تو میں نے ایک ایڈیشنل کی ہے کہ آپ نے ایک ہیبٹ کو اگر چھوڑنا ہے, ایلیمینیٹ کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس کا سبسٹیٹیوٹ دینا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے اسموکنگ چھوڑنی ہے. اب اسموکنگ کا تعلق آپ کے ماؤتھ کے ساتھ ہے اور آپ کی اس تسکین کے ساتھ ہے کہ ہر وقت انسان کو چاہیے کہ اس کا ماؤتھ بزی رہے اور اس کو ڈوپامین ملے. اس کا بہت زبردست حل ہے کہ آپ چیوئنگم چیو کرنا شروع کر دیں. میں بات کر رہا ہوں جو لوگ اسموکرز ہیں, بہت پریکٹیکل سلوشن ہے. جو لوگ ہر وقت چیوئنگم چیو کرتے ہیں, ایک تو ماؤتھ کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے, ماؤتھ کے مسلز کی, دوسرا یہ کہ پھر آپ کو اسموکنگ کرنے کی کریونگ نہیں ہوگی. اوکے, بیکاز آپ اس کو سبسٹیٹیوٹ دے رہے ہیں, اپنے اس کریونگ کو سبسٹیٹیوٹ دے رہے ہیں. اسی طرح مثال کے طور پہ کچھ لوگ کو بری عادت پڑ گئی ہے امیجز دیکھنے کی, تو وہ اسی ٹائم پہ ایکسرسائز کرنے چلے جائیں, سبسٹیٹیوٹ دے دیں اپنے آپ کو. اس ٹائم پہ جم جانا شروع کر دیں, ایکسرسائز جانا شروع کر دیں, کمرے میں اکیلے رہنے سے اجتناب کریں. جب وہ بہت زیادہ تھک جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر تھک ہار کے گھر آ کے سوئیں گے ہی, اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی غلط ملت چیز کے بارے میں سوچیں بھی. اوکے, تو دیٹس وائی یو نیڈ ٹو ہیو سم سبسٹیٹیوٹ ان آرڈر ٹو لیو اے ہیبٹ, سو دیٹ یور برین کین رجسٹر کہ ہاں اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے. نمبر 4, کریٹ اچیویبل گولز. یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ ایک دم سے جوش میں آ کے ایک چیز کو خیر آباد نہ کہہ دیں, الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت ہی بڑا احسان ہو گیا, وہ بھی ایک الگ بات ہے. آپ نے ایک چیز کو ہیبٹ بنانا ہے تو اچیویبل گولز رکھیں, دیٹ تھنگ شوڈ بی اچیویبل. آپ نے مثال کے طور پہ کہا کہ میں نے فجر ٹائم پہ پڑھنی, یہ بھی ہیبٹ بنانا ہے, رات کو وضو کر کے سونا ہے, اس کو بھی ہیبٹ بنانا ہے, میں نے جو ہے وہ اس طرح سے لائف سٹائل اپنا رکھنا ہے, اس کو بھی ہیبٹ بنانا ہے, یہ ڈائٹ کھانی, اس کو بھی ہیبٹ بنانا ہے. ابھی بہت سی چیزیں جمع ہو گئی ہیں. ان میں سے سب سے پہلے اچیویبل کیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں, پہلے اس کو لسٹ پر لے کر آئیں. ٹھیک ہے, جو امپورٹنس میں بھی سب سے زیادہ ہے, ارجنسی میں بھی سب سے زیادہ ہے, اور جو اچیویبل بھی ہے. اب فجر سب سے پہلے آنی چاہیے کیونکہ نماز میں کوئی گنجائش نہیں. اس کو آہستہ آہستہ پریکٹس کریں, اس کو اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں, اللہ سے دعا بھی مانگیں. اوکے, سو کریٹ اچیویبل گولز. اور نمبر 5 ہے کہ ڈونٹ پینک اف یو سلپ اپ, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدم کا بچہ گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین لوگ وہ لگتے ہیں جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. اور اگر ہم اللہ سے توبہ نہیں کریں گے, یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا ہمیں ان لوگوں سے جو اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. اس لیے ایوری ون سلپس, ڈونٹ پینک. اگر آپ ایک ہیبٹ جو ہے وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اور کبھی بندہ سلپ ہو گیا, کبھی اس ہیبٹ میں دوبارہ پڑ گیا, تو پینک نہیں ہو جانا. آپ نے اللہ سے دعا کرنی کہ اے میرے رب یہ عادت میں چھوڑنا چاہتا ہوں, میری عادت چھڑوا دے. آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہے, آپ نے لڑتے رہنا ہے. لڑنے سے مراد ہے مینیج کرتے رہنا, آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے, آپ نے گھٹنے نہیں ٹیکنے اس ہیبٹ کے آگے. اوکے, سو ڈونٹ پینک اف یو سلپ اپ, رادر گیٹ اپ اگین اینڈ اسٹارٹ اگین. ایوری ڈے از اے نیو ڈے. میں ہیبٹ چینج میں آپ کو ایک آخری ٹپ دیتا ہوں بہت زبردست. ٹریٹ ایوری ڈے ایز اے نیو ڈے. نیور تھنک آف پاسٹ, نیور تھنک آف فیوچر, بٹ تھنک اونلی آف ٹوڈے. دیکھیں, اگر آپ پاسٹ کے بارے میں سوچیں گے, پاسٹ یہ بتاتا ہے
کہ یار یہ عادت میں نے پاسٹ میں بھی چھوڑنے کی کوشش کی تھی، مجھ سے نہیں چھوڑی گئی. تو یہ بات ذہن میں نہیں لانی ہے. پاسٹ کا کوئی تعلق نہیں عادت چھوڑنے سے. کوئی بات نہیں چھوڑی گئی تھی، اب آپ پہلے سے بہتر ہیں. پاسٹ کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں. فیوچر کا سوچیں گے تو مائنڈ میں اگر پتہ نہیں یہ عادت میں چھوڑ بھی سکوں گا کہ نہیں چھوڑ سکوں گا، یا آپ سوچیں کہ یار ایک ہفتہ میں کیسے گزارا کروں گا اس چیز کے بغیر، یا 10 دن اس چیز کے بغیر میں کیسے گزارا کروں گا. بھائی وائی آر یو تھنکنگ آف 1 ویک یا 10 دن یا 1 مہینہ یا 1 سال؟ آپ اس چیز کو آج چھوڑ دیں، بات ختم ہو گئی. آپ کہیں آج نہیں کرنا، ختم. آج کا دن ختم ہو گیا، اگلا دن آ گیا، اگلا دن نیا دن ہے. آپ کہیں کہ آج کے دن بھی میں نے نہیں کرنا، اس دن بھی کنٹرول کریں، وہ بھی ختم ہو گیا، اگلا دن آ گیا. ہر دن کو نیا دن رکھیں، ہر دن وہ گول ریوائز کریں، ہر دن نئے گولز رکھیں. اوکے، دس از دا وے کہ آپ کا برین ایک ہیبٹ کو چھوڑنا رجسٹر کر لے گا. اگر آپ کے مائنڈ میں پاسٹ اور فیوچر رہے گا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. سو آئی ہوپ دس لیکچر ہیز ہیلپ یو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری عادتیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے جو امپورٹنٹ ٹپ میں نے اس پورے لیکچر میں دی وہ یہ کہ تڑپ شو کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ میری یہ ہیبٹ مجھ سے چھڑوا دیں. اوکے، اور اللہ کو اس کے ناموں سے بلائیں. جیسے الجبار ایک نام ہے، سرچ آؤٹ مور کہ اللہ کے اور کیا کیا نام ہیں جو اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں کہ اللہ مجھ پہ یہ چیز مسلط کرے، میری ہیلپ کرے کہ یہ چیز مجھ سے چھوٹ جائے. اوکے، سو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. ونس اگین اپالوجی کہ آج لیکچر تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے انٹرنیٹ ایشوز کی وجہ سے. نیکسٹ ویک سیم ٹائم پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. آپ لوگ مزید اس پہ ریسرچ کیجیے گا اور آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے. جتنی بھی بری عادات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو چھوڑنے کی توفیق بھی دیں، ہمیں اسٹرینتھ بھی دیں، اور ہم جو ہے جو کہا جو سنا اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور بہت سی دعائیں بھی کریں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.